بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان میں جلسے جلوس، ہنگامے، توڑ پھوڑ، لانگ مارچ، شارٹ مارچ، سپریم کورٹ پر حملہ، عدالتوں پر حملے، ججوں کو دھمکیاں، پارلیمنٹ میں ہنگامہ رائی، سیاستدانوں کو ایک دوسرے کی کردار کشی، سیاستدانوں کی ایک دوسرے کو گالیاں، وکیلوں کا پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی، پولیس کا لاٹھی چارج، روڈ بلاکس، جلاؤ گراؤ، یہ چیزیں نئی نہیں ہیں۔ دنیا نے جہاں سائنس و ٹیکنالوجی میں ریکارڈ قائم کیے ہیں، ہم نے جلسے جلوس ہنگاموں میں ریکارڈ قائم کر لیے ہیں۔ لیکن چند دن پہلے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس میں ایک ایسی چیز دیکھنے کو ملی جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب گرفتار تھے، وہ جیل میں تھے، تو پی ٹی آئی والوں نے احتجاج کیا، عام پبلک بھی سڑکوں پر آ گئی اور انہوں نے اس گرفتاری پر بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اور جہاں وہ احتجاج کر رہے تھے وہیں دیکھنے کو آیا کہ انہوں نے کور کمانڈر لاہور، ان کے گھر پر دعویٰ بولا، توڑ پھوڑ کی، اور لوگوں نے آرمی کی حساس جگہوں پر جا کر بھی احتجاج کیا۔ اب اس پر ظاہر ہے اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بڑا شدید رد عمل آیا۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ توڑ پھوڑ جو ہے، یا یہ آرمی کے جو کور کمانڈرز ہیں یا دیگر اہم شخصیات کے گھروں کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت، اور اس پر حکومت اور ہمارے ادارے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر سیریس ایکشن لیں گے۔ عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے وہ جیل بھیجنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب پر وہ مقدمہ چلانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی والوں کا یہ موقف ہے کہ ہم نے یہ توڑ پھوڑ نہیں کی، بلکہ ہم نے تو پرامن احتجاج کیا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ پلانٹڈ طریقے سے حکومت نے اور ان کے ہینڈلرز نے کیا ہے۔ اب صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ تو حکومت کی طرف سے بھی ایک موقف ہے کہ یہ سارا کچھ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہیں کہ جس میں آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکاری گاڑیوں سے عام آدمی نکل رہے ہیں سادہ کپڑوں میں، اور پھر جس طریقے سے اتنی حساس جگہوں پر لوگوں نے دعویٰ بولا اور کسی نے آگے سے مزاحمت نہیں کی، کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں، جو لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے ان کو پولیس والوں نے بہت مارا، ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، بلکہ ان پر سیدھا فائر کھولا گیا، اور تقریباً 70 کے قریب لوگ پورے پاکستان میں وہ شہید ہو گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہے جس میں بختربند گاڑیوں نے لوگوں کو گاڑیوں کے نیچے دے کر کچل ڈالا، سروں پر سیدھے فائر کیے گئے۔ اور دوسری طرف کور کمانڈر کے گھر پر دعویٰ بولا گیا، اس کی فیملی بھی اندر تھی، کسی نے اس کو نہیں روکا۔ اب اس پوائنٹ پر لوگ جو ہیں وہ بے شمار باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، جس طریقے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو حکومت نے خود کروایا ہے، ہم اس پر بات نہیں کرتے، لیکن لاجک کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، اور اس پر کئی لوگ بات کر رہے ہیں۔ ایک سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے، پاکستان کے کئی صحافی اور کئی دانشور اس پر بات کر رہے ہیں اور اس پوائنٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں، پاکستان میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں آپ چیف آف آرمی سٹاف کے گھر کی سیکیورٹی، پھر اسی طریقے سے پرائم منسٹر جہاں رہتے ہیں، صدر پاکستان جہاں رہتے ہیں، چیف جسٹس جہاں رہتے ہیں، گورنر ہاؤسز، کور کمانڈرز ہاؤسز، یہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یعنی اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر، اور 24 آور سی سی ٹی وی کیمرے کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈرونز کے ساتھ نگرانی کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کور کمانڈر صاحب ایک جو ایسے ہی جا کر کوئی منہ اٹھا کر وہاں پر کوئی جتھا چلا جائے اور وہاں پر وہ نقصان پہنچائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے، اور پاکستان کی فوج وہ ون آف دا بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ، دنیا کی کئی جو بڑی آرمی ہے ان میں ایک ہماری افواج پاکستان ہے، اور لوگوں کا ایک رومانس ہے۔ لوگ جو ہیں آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی یہ ایریا ہے کور کمانڈر لاہور، یہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً وہ 4-5 میل کا علاقہ، یہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے، اس پر ہر وقت سیکیورٹی ہوتی ہے، بیریئر لگا کر۔ آپ کسی عام چھونی میں بھی چلے جائیں، آرمی کی کسی بھی آپ ہیڈ کوارٹر چلے جائیں، وہاں پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود کسی نے ان لوگوں کو نہیں روکا، اور جب سوشل میڈیا پر ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی تو وہ زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ کوئی پہلے
کوئی 10-15 لوگ تھے، پھر وہ 40-50 یا زیادہ سے زیادہ وہ 100-150 لوگ ہوں گا باہر بھی اور اندر بھی. تو یہ کیا آرمی کے لیے کنٹرول کرنا مشکل تھا؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور دیکھیں کہ کور کمانڈر صاحب وہ ایک کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، پاکستان کی ایک کور کے کمانڈر ہیں وہ، اور اتنی اہم شخصیت، اس کے گھر پر دعویٰ بولا جاتا ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا. پولیس غائب ہے، آئی جی غائب ہے، کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں جی کسی نے اس موب کو نہیں روکا. لوگ جاتے ہیں، جا کر اس کے گھر میں وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں جیسے وہ کسی پارک میں گھوم رہے ہوں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، اور پھر اس طریقے سے کور کمانڈر کے گھر پر دعویٰ بولا گیا، کسی نے آگے سے مزاحمت نہیں کی. حالانکہ دوسری طرف سڑکوں پر پولیس نے لوگوں کو مارا، سیدھے فائر کیے، لاٹھی چارج کیا، عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، عورتوں پر تشدد کیا گیا، لوگوں پر شیلنگ کی گئی، آنسو گیس پھینکا گیا. لیکن کور کمانڈر کے گھر پر دعویٰ بولا جاتا ہے تو آگے سے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی. اور حکومت کی بونگی چیک کریں کہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو کہتے تھے کہ یہ جائیں گے احتجاج کر کے واپس آ جائیں گے. اچھا، یعنی ہمارا خیال ہے، حکومت کہہ رہی ہے ہمارے خیال میں یہ جائیں گے اور احتجاج کر کے واپس آ جائیں گے. او بھائی، کیا آپ کا خیال جو ہے اس کے مطابق آپ نے پاکستان چلانا ہے؟ آپ کے خیال سے امپورٹنٹ کور کمانڈر کا گھر نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ہے، ہمارے خیال میں یہ ہے، یہ ایسی بونگیاں نہیں چلیں گی. ان سوالات کا جواب دینا چاہیے کہ آخر اتنی حساس جگہ پر لوگ کیسے پہنچے، لوگوں کو کیوں نہیں روکا گیا، اور پھر جب وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے کور کمانڈر کے گھر پر تو پولیس نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ 3 گھنٹے پولیس غائب رہی. تو یہ سوالات ایسے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دال ہی کالی نہیں ہے، یہ یعنی دال میں کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. ان باتوں کا جواب دینا چاہیے، اور پھر ہی یہ بات جو ہے نا یہ کلیئر ہوگی. اس پر ایک پراپر طریقے سے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، کیونکہ یہ پاکستانی آرمی کا عزت کا سوال ہے، تو اس پر لوگوں کو یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگ، کہ ایک جوڈیشل انکوائری قائم ہونی چاہیے تاکہ سچ اور جھوٹ قوم کے سامنے آئے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جتھے اس طرح جائیں اور ہماری جو حساس مقامات ہیں وہاں پر تو آپ جا کر فلمنگ نہیں کر سکتے، کوئی فوٹو سیشن نہیں کر سکتے. وہاں پر جا کر آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد آپ کو وہاں پر جانے دیا جاتا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر 40-50 آدمی چلے گئے اور اس نے کور کمانڈر کے دفتر پر، ان کے گھر پر حملہ کر دیا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قوم ہضم کرنے والی نہیں ہیں. اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے، اور جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.